یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کے میں نے لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں. ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ نہ رہا. دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے. پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر. غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے تھے کہ بیٹھا ہو. آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا. نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے. یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو. کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی. ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی. ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے. یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا. ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا. یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر ہے. کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں. اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا. لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں یہ. لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے. حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے. وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے. پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے. یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے. یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے. اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں. میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی. میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی. پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ
پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن. ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی. منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو. یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے. یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے کہاں کوئی جواز پیدا ہوتا ہے اس کھڑکی کو کھلے رکھنے کا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، بالکل مبہوت ہو گیا کہ واقعتاً آپ کی دلیل بہت مضبوط ہے. تو یہ پہلی بات ہوئی. پہلا مظہر نبوت کی تکمیل کا کیا ہے کہ وہ ہدایت، فلسفیانہ ہدایت، ایمان کی ہدایت، فکری اور نظری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی تھی وہ قرآن میں مکمل ہو گئی. دوسرے دین حق دیا گیا، اور دین حق کی بھی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی آیت تو میں پہلے ہی آپ کو سنا چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن اس کے بھی پس منظر کو سمجھ لیجئے. جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا ہے، میچورٹی کو پہنچا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقاء ہوا ہے. ایک دور وہ تھا جب ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے، کہیں کوئی اسٹریٹ لائٹ کا سوال نہیں، کہیں کوئی سڑکوں کو صاف کرنے کا سوال نہیں، کہیں کسی کارپوریشن کا، میونسپلٹی کا سوال نہیں، کچھ بھی نہیں. انفرادیت ہی انفرادیت تھی. عام جو منار کو فول سروے، میں اپنی غار کا میں مالک ہوں، جو چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی قانون نہیں، کوئی قدغن نہیں. یہ نظام تھا نا. اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی. پھر کیا ہوا؟ قبائلی نظام قائم ہوا. بھائی ہمارا قبیلہ ہے، قبیلے کا ایک سردار ہے، سردار کا حکم ماننا ہوگا. تم فلاں قبیلے کے ہو، اس قبیلے کی روایات یہ ہیں، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا. اب جیسے جیسے اجتماعیت آنی شروع ہوئی، پابندیاں انفرادیت کے اوپر قدغنیں لگنی شروع ہوئی. یہ نہیں کہ جو چاہو کرو، تمہارا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے، اس کی یہ رسم ہے، اس کی یہ ریت ہے، اس کا یہ رواج ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہوگا. اور تمہارا جو شیخ قبیلہ ہے، سردار ہے، اس کا حکم ماننا ہوگا. آگے چلیے، شہری ریاستیں وجود میں آئیں. 2 3 4 قبیلے ایک شہر میں آ کے آباد ہو گئے. اب ہر قبیلہ تو اپنی جگہ پر ایک اجتماعی یونٹ ہے، اس کا سردار ہے، اس کا کہنا سب مانتے ہیں. ان قبیلوں کے آپس کے معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا. کوئی اصول طے ہوتے تھے کہ ہمارے بین القبائلی معاملات جو ہیں وہ ان اصولوں کے تحت طے ہوں گے. اب میں یہاں مثال دیتا چلوں. حضور کی بعثت کے وقت مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش وہاں رہتے تھے اور کوئی نہیں رہ سکتا تھا. یا قرشی رہے گا یا قرشی کا غلام رہے گا، وہ کوئی بھی ہو، یا قرشی کا حلیف رہے گا. باہر سے کوئی آئے گا تو کسی مکے والے کا حلیف بن کر ٹھہر سکتا ہے، ورنہ نہیں ٹھہر سکتا. تو ون ٹرائب سوسائٹی قریش. لیکن مدینہ منورہ it was at a higher level of evolution, social evolution. 5 قبیلے آباد تھے وہاں. 2 تھے sons of the soil، اصل عرب قبیلے، اوس اور خزرج. 3 تھے یہودی جو آ کر وہاں آباد ہو گئے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. 3 قبیلے. 5 قبیلوں کے آپس میں اب معاہدات تھے نا ان کے درمیان. اب عجیب بات آپ کو سنا رہا ہوں. اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا. حضور نے بھی جب 12 ان میں نقیب مقرر کیے تھے تو 9 خزرج میں سے تھے، 3 اوس میں سے تھے. اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا. ان کے درمیان طے تھا
اگر اوسی قتل کر دے گا کسی خزرجی کو تو دیت جو ہے خون بہا 1/3 ہوگی، اور اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا دینی ہوگی، اور خزرجی اگر قتل کر دے اوسی کو تو وہ 1/3 ہوگی۔ اب آپ سنیے، یقیناً اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میرے خون کی، میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان سے 1/3 ہے؟ لیکن اگر مدینے میں رہنا ہے تو ماننا پڑے گا، یہ یہاں طے ہو چکا ہے، یو ہیو ٹو ابائڈ بائی اٹ، اب اس کی پابندی کرنی ہو۔ اچھا، اس سے اگلا قدم کیا تھا؟ جزیرہ نما عرب، جیسے آپ افغانوں کو دیکھتے ہیں نا کہ افغان کا چہرہ تھوڑا اور پگڑ بہت بڑا، ایسے ہی جزیرہ نما عرب جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا ٹربن جو ہے، یہ عرب کا ایک اور علاقہ ہے، شام عرب، عراق عرب، یہ بھی عرب ہے، عراق عرب، شام عرب، اور ایک جزیرہ ہے، یہ جزیرہ نما ہے۔ جزیرہ نما کے اوپر عراق بھی ہے اور شام بھی ہے، اور اس جزیرہ نما کے اوپر 2 عظیم مملکتیں قائم تھیں، ایمپائرز، دی رومن امپائر قیصر اینڈ دی ایرانین امپائر کسرا۔ یہ تمدن کی آخری سٹیج تھی، جبکہ حکومتیں بن گئیں، بادشاہت ہو گئی، محل بن گئے، سٹینڈنگ آرمیز ہو گئیں، لاکھوں کی تعداد میں فوجیں ہیں، ٹیکس لگ رہے ہیں، دہقان جو ہے محنت کر رہا ہے اور اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، جاگیردار اپنا حصہ رکھ کر باقی بادشاہ کو پہنچاتا ہے، کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے، اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، ان کو پیسا جا رہا ہے ظلم کی چکی کے اندر، بادشاہ عیش کر رہے ہیں، اونچے اونچے محل بنا رہے ہیں۔ یہ زمانہ تھا جبکہ انسانیت کے اوپر پابندیاں ایسی لگیں، انسان مجبور اور مقہور ہو کر رہ گیا۔ اس دور میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہارا تمدنی ارتقاء اس انتہا کو پہنچ گیا ہے، اب اجتماعیت جو ہے اس کا جو ہے دورہ ہے، انفرادیت پس گئی ہے، اس کی آزادیاں ختم ہو گئی ہیں۔ بادشاہ کا نظام، آپ کو معلوم ہے رومن لیجنز، وہ فوجی ہوتے تھے، ان کے غرق آہن، ذرا کوئی عوام میں بغاوت ہوتی تو کس طرح کو کچلتے تھے، ایرانی فوجی کس طریقے سے کچلتے تھے۔ اس وقت محمد الرسول اللہ آئے اور دین حق ایک نظام زندگی کو مکمل کر کے عطا کیا گیا محمد الرسول اللہ کو، ہر اعتبار سے مکمل۔ سوشل لیول پر یہ ہدایت ہے، اور اکنامک لیول پر یہ ہدایت ہے، اور سیاسی سطح پر یہ ہدایات ہیں۔ ایک مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے دین کو کامل کر کے محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حالانکہ دین ہمیشہ سے ایک تھا، دین موسیٰ کا بھی یہی تھا، عیسیٰ کا بھی یہی تھا، ابراہیم کا بھی یہی تھا، نوح کا بھی یہی تھا۔ سورہ شورى میں فرمایا، آیت نمبر 13 ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ سب کا دین ایک تھا، لیکن ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی اجتماعیت جو ہے محدود تھی، ابھی انفرادیت کا بول بالا تھا، ابھی ایک نظام کا تصور نہیں تھا، ابھی کوئی پولیٹیکل سسٹم وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی وہ سٹینڈنگ آرمیز کے دور نہیں آئے تھے۔ وہ دور جب آ گیا تو ایک جسٹ سوشل آرڈر، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن فیئر پلے اینڈ جسٹس، وہ ہے جو اسلام کی شکل میں دین حق کی تکمیل کر کے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ 2 مظاہر ہیں تکمیل نبوت کے، نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، ہدایت ہدن سے بڑھ کر الہدا بن گئی، کامل مکمل ہدایت قرآن میں۔ نمبر 2، دین کامل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ دونوں چیزیں حضور پر اپنے نقطہ عروج کو اور کمال کو پہنچ گئیں۔ یہ لینے والا حصہ جو ہے، اللہ سے لینے والا وحی،
اللہ سے لینے والا دین، یہ دونوں کی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جو عنوان ہے وہ میں پہلے ڈیل کر چکا ہوں، ختم نبوت کے خلاف غلام احمد قادیانی کی دلیل اور اس کی تردید، کہ وحی کیسے بند ہو سکتی ہے، یہ تو ہدایت کا ذریعہ ہے، نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے، نبوت تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت اور وحی ہدایت کے لیے، یہ کیسے بند ہو سکتی ہے، اور اگر وہ جاری ہے تو بس میں دعویٰ کر رہا ہوں، مجھ پر وحی آ رہی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کا جو میرا جواب تھا وہ آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر دیا ہے۔ اب آگے چلیے، تکمیل رسالت کے دو مظاہر، یہ نوٹ کیجئے، میں نے کہا تھا یہ ہے لینے والا، یہ ہے دینے والا حصہ، رسالت والا حصہ دینے والا، وہاں سے لینے والا نبوت، ہدایت مکمل، وحی کامل اور دین مکمل۔ اب دینے والے حصے کے بارے میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ یہ رسالت کی تکمیل ہے بئی معنی کہ ایک درجہ ہے رسالت کا تبلیغ، بہت سے نبی تبلیغ کرتے ہوئے ہی ان کی پوری زندگی گزر گئی، کہیں کوئی نظام قائم ہوا ہی نہیں۔ نظام تو صرف محمد عربی کے ہاتھوں اور آپ کے دست مبارک سے قائم ہوا ہے، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں بھی نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ تبلیغ حق ادا کر دیا، انہوں نے بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لیکن ایک ہے اتمام حجت۔ دین حق کے ضمن میں اتمام حجت کیا ہے؟ دین کو قائم کر کے اس کی عملی شکل دنیا کے سامنے پیش کرو، ورنہ کتاب میں بہت اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، اس کا یہ اصول ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ، آپ اپنے دماغ سے کام لیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں لکھ دیجیے، لیکن جب تک آپ اسے قائم کر کے اس کا نمونہ نہ دکھائیں، یہ ثابت نہ کریں کہ یہ پریکٹیکیبل ہے، یہ نافذ کیا جا سکتا ہے، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ حجت جو ہے اپنے درجہ اتمام کو نہیں پہنچی۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کہیں بھئی یہ کام ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ایک یہ کہ آپ کر کے دکھا دیں، فرق ہے کہ نہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر۔ اللہ کا دین ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے قائم ہو جائے۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی نام لیا تھا، سقراط کے بعد افلاطون، افلاطون کے بعد ارسطوٹل، ارسطو۔ افلاطون نے ایک کتاب لکھی تھی دی ریپبلک، اس نے نقشہ کھینچا، اس طرح ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، نظام ایسا ہونا چاہیے، حکومت ایسی ہونی چاہیے، فلاں معاملات ایسے ہونے چاہیے، اور وہ کتاب اتنی وزنی ہے ایک کتاب کی حیثیت سے، حضرت مسیح سے 300 برس پہلے کی شخصیت ہے، تو گویا کہ 2300 برس سے وہ کتاب دنیا میں موجودہ چلی آ رہی، کتاب ختم نہیں ہوئی، ورنہ لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نام و نشان نہیں رہتا۔ کتاب تو وہی باقی رہتی ہے جس کے اندر کوئی وزن ہو، جس میں کوئی ٹھوس مواد ہو۔ وہ ریپبلک آج بھی موجود ہے دنیا میں، لیکن جو نظام اس نے پیش کیا تھا ریپبلک میں، وہ کہیں ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوا، تو وہ حجت نہیں ہے۔ کہہ سکتے ہیں یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے، خیالی جنت کا نقشہ کسی نے کھینچ دیا ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ بابا کیا کہہ رہے ہو؟ اب میں مثال دے رہا ہوں بڑی سادہ سی، یہ بظاہر تو بہت اعلیٰ بات ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو اس کا خادم ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، بڑی اچھی شاعری کی ہے آپ نے، لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ سردار سردار ہوتا ہے، خادم کیسے ہوگا؟ کیا محمد نے یہ کر کے نہیں دکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا خلیفہ وقت کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پر آٹے کی بوری لے کر اور اس خاندان کو نہیں پہنچائی کہ جس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے؟ لاکھوں مربع میل کے اوپر ان کا حکم چل رہا ہے، اور اپنے کندھے پر غلام نے کہا بھی کہ حضرت حضور یہ میں حاضر ہوں، میں لے چلتا ہوں، نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔
ایک عورت کو رات کے وقت گشت کر رہے ہیں اور عورت کو دیکھا درد ذہن میں مبتلا ہے، کوئی اسے اٹینڈ کرنے والا نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی دائی نہیں. گئے ہیں فرسٹ لیڈی اپنی بیوی کو لے کر گئے ہیں، اور اس بیوی نے جا کر حضرت عمر کی اہلیہ نے جا کر وہاں دایا گیری کی. سید القوم خادمہم کر کے دکھایا کہ نہیں؟ انسانی مساوات کا نقشہ پیش کر کے دکھایا کہ نہیں؟ کہ بیت المقدس کا سفر ہو رہا ہے اور سرکاری سفر ہے، کوئی پرائیویٹ نہیں ہے، نجی سفر نہیں ہے، کوئی علاج معالجے کے لیے نہیں جا رہے معاذ اللہ، بلکہ خالص سرکاری سفر، بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں. کس شان کے ساتھ؟ صرف ایک اونٹ لیا ہے. یہ نہیں کہ کوئی دستہ ہونا چاہیے، کوئی باڈی گارڈ ہونے چاہیے، کوئی جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ کوئی باقاعدہ جو ہے ایک گروہ جو ہے ساتھ جانا چاہیے، انٹوراج جس کو کہا جاتا ہے آج کل. نہیں، ایک خلیفہ وقت ہے، ایک ان کے ملازم خادم. اور مساوات کی حد یہ ہے کہ چونکہ اسی پر راستے کا جو بھی راشن ہے وہ بھی اسی اونٹ پر ہے، لہذا ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دو سوار نہیں ہو سکتے. ایک منزل حضرت عمر اوپر بیٹھے ہوئے اور وہ خادم جو ہے وہ نکیل پکڑ کر چل رہا ہے آگے آگے. اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں آگے آگے. اور جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں اور غلغلہ مچ گیا، وہاں آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، وہ وہاں کے سپہ سالار تھے اس فرنٹ کے. انہوں نے دیکھا عمر چلے آ رہے ہیں، اور وہ وقت آخری ایسا ہوا حساب کتاب سے کہ باری ہو گئی اس خادم کی، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے خدا کے لیے، لوگ کیا کہیں گے آپ مان لیجئے. نہیں، الدور دورک، نہیں، باری تمہاری، یہ حساب کا معاملہ ہے، تمہاری باری ہے، تم بیٹھو. راستے میں کہیں کیچڑ بھی تھا، جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، ایک ہاتھ میں جوتے اٹھائے، ایک میں وہ نکیل پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی، اور چلے آ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، انہونی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ پوری تاریخ ہے، یہ کوئی 5-6 ہزار سال پرانی بات نہیں ہے. 1400 برس کیا ہوتے ہیں انسانی تاریخ کے اندر؟ یہ تمام تاریخ جو ہے محفوظ ہے.